آپ کتنے بھی ظالم ہوں، کتنے بھی گناہگار ہوں، موبائلوں پر گفتگو کر کر کے آپ نے ایک نہیں سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوں، آپ کی ایک نہیں 10 گرل فرینڈ رہی ہوں، آپ کتنے بھی بڑے زناکار بن جائیں، لیکن آپ زناکار ہونے کے باوجود بھی، آپ گناہگار ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑے گناہگار نہیں ہو سکتے کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا ہو۔ آپ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کر لیں گے، لیکن اپنی ماں کے ساتھ نہ تو نکاح کریں گے نہ زنا کریں گے۔ اور اب جانوریت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد نوجوان لڑکا دیکھتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے اور میرا باپ مر گیا ہے، یہ میری ماں کسی دوسری جگہ شادی نہ کر لے، تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا تھا اور باہر نکال لاتا تھا اور اپنی چادر ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا، آئے عرب کے لوگوں، یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد یہ میری بیوی بن گئی ہے، میری ماں کو کوئی نکاح کا پیغام نہ دے، میں نے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ہم کتنے بھی بڑے گناہگار ہوں، ماں کو بیوی نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب اس میں بھی آگے بڑھ گئے تھے اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ ہم کتنے بھی بڑے ظالم ہوں اور گناہگار ہوں، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی پرائے مرد کے ساتھ بھیجنا اور پرائے مرد کے بستر پہ سونا ہم گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے بستر پہ بھیج دیتا تھا، جاؤ تم اس کے بستر کو گرماؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جاؤ اس کو لے جاؤ، اور جب پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے دوست کا بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب یہ دوست جاتا، یہ پتی جاتا اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے آتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس بات ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان کی آستھا، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا۔ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو آئے لوگوں اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دی ہے۔ صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی پھلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔ عرب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جانوریت دیکھیے کیا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی، اس کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جاتے ہیں، 3 بھی جا سکتے ہیں،
4 بھی 5 بھی 6 بھی 7 بھی 8 بھی 9 بھی 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں. اور اس کے ساتھ زنا کرتے. اور جب بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس کے پاس اب تک آئے ہیں ان کو بلاتی وہ سب کو، ادھر آؤ. سب آتے اور مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے. یہ سماج میں اصول تھا، جتنے گئے، عورت بلا رہی تو سب کو آنا پڑے گا. سب آتے. 3 گئے تھے تو 3 آئیں گے، 10 گئے تو 10 آئیں گے، 6 گئے تو 6. جتنے لوگ اس عورت سے ملے وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھال دیتی. سب بیٹھتے. وہ عورت سب کو کھانا کھلاتی اور کھانا کھلانے کے بعد کہتی تم لوگوں کو تو اپنا معاملہ معلوم ہے. تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم نے میرے ساتھ زنا کیا، میرا جسم حاصل کیا. اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اب عورت اس بچے کو اٹھاتی. غور کرو، یہ تقریریں شاید کسی مولانا نے تمہیں بتائی ہوں، مجھے نہیں معلوم، جبکہ یہ حدیث کی کتاب بخاری میں موجود ہے. کوئی ایسی ویسی حدیث بھی نہیں کہ ملتی نہ ہو. وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان لوگوں میں جو 10 سے کم ہوتے ہیں، 10 تک، اس سے زیادہ نہیں، وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی اس کی گود میں ڈال دیتی. وہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں ڈال دے، یہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی اور وہ آدمی اس کا پتی کہلاتا اور وہ بچہ اسی مرد کا کہلاتا جس کی گود میں ڈال دیا گیا. اس طریقے سے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ بھیج دیا جاتا اور اس بچے کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس مرد کی اوپر عائد ہو جاتی. یہ نکاح کا ایک دوسرا گھناؤنا طریقہ تھا. ہمارے سماج میں یہ جانوریت ابھی بھی نہیں پائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ایک عورت کے پاس چاہے کتنے مرد چلے جائیں، لیکن عورت یہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے کس کا. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے، آدمی نہیں. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ بچہ ہے کس کا. اس کی گود میں ڈال دیا. آؤ تمہیں نکاح کا ایک تیسرا طریقہ بھی بتاؤں جو عرب کی دھرتی پر تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور نبی بننے سے پہلے یہ جہالت عرب کی سرزمین پر تھی اور جس کی طرف وید نے اشارہ کیا ہے. جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی تو سنیے ایک اور گھناؤنا طریقہ عرب کے اندر شادی کا. یہ تو تھی 3 سے زیادہ اور 10 تک لوگ ایک عورت کے پاس جاتے. کچھ عورتیں، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں. تیسرا نکاح یہ بڑا گھناؤنا ہے. کچھ عورتیں عرب کے اندر اپنے گھروں کے چھت پر ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. یہ بھی بخاری کے اندر ہے. ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو بھی آنا چاہے چلا جائے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پورے سال میں ان کے پاس بہت سے مرد چلے جاتے. کیا تو ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. ہری جھنڈیوں کا مطلب ہوتا تھا کہ جو آنا چاہے آ جائے. پورے سال میں ان کے پاس پتہ نہیں کتنے مرد چلے جاتے تھے، لیکن جو بھی جاتا وہ سب کا نام نوٹ کرتی اور اس کو معلوم ہوتا کہ ہمارے پاس اتنے مرد آ چکے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا، اس کے پیٹ سے جب حمل بچے کی شکل میں باہر آتا تو وہ عورت سب کو بلاتی. اس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں. مل گئی؟ سب کو بلاتی. جتنے بھی لوگ اس عورت کے پاس آئے اور زنا کیا وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھا دیتی. پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس آتا. قیافہ شناس نہیں سمجھیں گے آپ، آؤ میں آپ کو سمجھاؤں. قیافہ شناس کو بلایا جاتا. قیافہ شناس خانہ کعبہ سے. آپ کے ہاں اس کو کیا بولتے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. وہ ان سب لوگوں کو دیکھے گا، 100 150 200 جو آدمی ہیں ان کی شکل دیکھے گا اور پھر بچے کی شکل دیکھے گا. مطلب یہ بچہ سب سے زیادہ کس کی شکل سے مل رہا ہے. پھر وہی قیافہ شناس
اس بچے کی شکل اتنے لوگوں میں سے جتنے اس عورت سے ملے ہیں، جتنے لوگ ملے ہیں ان سے ملا کر دیکھ کر جس کی گود میں رکھ دیتا تھا اس بچے کو، یہ بچہ اس کا بچہ مانا جاتا اور یہ اس کی بیوی مانی جاتی، اور بقیہ لوگ موج مستی میں نکل جاتے۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا۔